نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ کوئی انسان پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی ہدایت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا۔ اور جو پہلا انسان تھا اس کے لیے کون ہدایت دینے والا نبی ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو پہلا انسان تھا اسے ہی نبی بنا کر بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، آخری نبی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور پھر اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، اس میں ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے اللہ نے ہدایت کا سامان عطا فرمایا، زندگی کا راستہ دکھایا۔ زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، بچپن ہے، نوعمری ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی ہے، شادی کے بعد کی زندگی ہے، بچے ہو جائیں وہ والی زندگی ہے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں وہ والی زندگی ہے۔ لیکن آج کے نشست میں آج اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف ایک رخ آج کی گفتگو میں بات کا سامنے رکھنا مقصود ہے، اور وہ ہے آج ہمارے ماں باپ کی فکر، اپنی نوجوان نسل، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ بس آج کا صرف اتنا موضوع ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں، اس کے لیے پہلے گمراہی کو سمجھنا ہوگا کہ پتہ تو چلے گمراہ کون ہوتا ہے۔ فتوے نہیں لگانے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا ہے، قرآن حکیم سے معلوم کرنا ہے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے۔ گمراہی فارسی زبان کا لفظ ہے گم راہ، راستہ گم ہو گیا، فارسی زبان ہے۔ اس کو عربی میں اللہ نے قرآن میں کہا ضلالت، گمراہی۔ پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ ہر نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین، نہ گمراہ لوگ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، ضلالت والین۔ اور ہمارے اساتذہ مشائخ ہمیں پڑھاتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادھا، کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دن کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جب رات آتی ہے بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے دن کیا ہوتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے رات کیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ضلالت یا گمراہی
اس کی ضد، اس کا اپوزٹ قرآن کے اندر ہدایت ہے. ہدایت کی جو ضد ہے وہ ہے گمراہی. ہدایت سیدھے راستے پر چلنا، سیدھا راستہ دکھانا. سیدھے راستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹک گیا. اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے. تب ہم پہچان سکیں گے نا اپنی نوجوان نسل کو، ہم اپنے بچے کو، بچی کو. ایک نوجوان خود اپنے بارے میں طے کر سکے گا میں ہدایت پر ہوں یا گمراہ ہوں. آج کی نشست میں کم از کم آپ میں سے ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ اس بات کو تو پہچان جائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کر سکیں گے کہ خود اپنے بارے میں بھی میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، اور یہ سامنے والا ہمارا بچہ یا بچی یہ گمراہ ہے یا نہیں. اور یہ سارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے. تو ہم نے ایک بات سمجھی کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ہدایت، ایک ہے گمراہی. ہدایت سیدھے راستے پر چلنا، گمراہی راستہ گم ہو جانا، بھٹک جانا. یاد رکھ لیجئے گا کہ گمراہی اندھیرا ہے، تاریکی ہے. ہدایت روشنی ہے. گمراہی ضلالت، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ہدایت روشنی ہے. ماشاءاللہ علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. تیسیر المنطق میں، علم منطق میں، لاجک میں آپ پڑھتے ہیں قضیہ حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. میں اس کو آسان کر دوں، عوام کو بھی انشاءاللہ آسان لگے گا. یہ تین قسمیں ہیں قضیے کی: حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. بہت آسان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. مانعۃ الجمع یعنی دونوں جمع نہ ہو سکے. مانعۃ الخلو یعنی دونوں نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. مثال دیتا ہوں، ابھی میں نے دن اور رات کی بات کی ہے. یہ دن ہے یا رات ہے؟ دونوں جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. دن بھی ہو، رات بھی ہو. بہت آسان کرنے لگا ہوں. دن بھی نہ ہو، رات بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے ایک ہوگا، جس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ. میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. روشنی اور اندھیرا، روشنی اور اندھیرا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. روشنی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، جمع نہیں ہو سکتے. اچھا، روشنی بھی نہ ہو، اندھیرا بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک ہوگا، یا روشنی یا اندھیرا. جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک آپ نے جانا ہوگا انشاءاللہ. یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ ایک اور مثال قضیہ حقیقیہ کی. یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اس خاص مسئلے کے بارے میں یہ بندہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ خاص مسئلے، کیونکہ علماء بیٹھے ہوئے نا، ان کو پتہ من وجہ عالم تو من وجہ جاہل تو وہ مجھے پھنسا لیں گے. تو میں نے اس لیے اس کو دفعہ دخل مقدر کر دیا. ایک خاص مسئلے کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یعنی یہ جانتا یا نہیں جانتا. اگر عالم ہوگا تو جاہل نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو عالم نہیں ہوگا. دونوں ہوں نہیں ہو سکتا، دونوں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا. بڑے غور سے اب بات سننے والی ہے. ہدایت اور گمراہی، قضیہ حقیقیہ. ہدایت اور گمراہی، قضیہ حقیقیہ. آپ کا بچہ یا ہدایت پر ہے یا گمراہی پر. دونوں ہوں، یہ ہدایت پر بھی ہو، گمراہ بھی ہو، ممکن نہیں. ہدایت پر بھی نہ ہو، گمراہی بھی نہ ہو، ممکن نہیں. ایک ہوگا اس میں سے. میرا خیال ہے کہ پورے مجمع کو بات سمجھ میں آ گئی اصل. ان میں سے ایک ہوگا. اور ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا.
یا میں ہدایت پر ہوں یا گمراہ ہوں، خاص ایک بات کے بارے میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہادی بن کر آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی، ہر نبی ہر رسول ہدایت دینے والا۔ بہت آسانی سے آپ بات سمجھ گئے، گمراہی سے نکالنے والا۔ ہدایت آ جائے تو گمراہی ختم۔ ہر نبی ہدایت دینے والا۔ اور قرآن مجید کتاب ہدایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو قرآن کتاب ہدایت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہدایت، رسول ہدایت۔ اور میں نے یہ بات ذکر کی کہ ہدایت روشنی اور گمراہی تاریکی، ہدایت روشنی، گمراہی تاریکی، اندھیرا۔ آیت پڑھنے لگا، هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ ہے جو تمہیں روشنی سے نکالتا ہے یا اندھیرے سے نکالتا ہے۔ هو الذی یخرجکم من الظلمات، یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر لے جاتا ہے الی النور، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ نہ گھبرایا کریں، اچھا یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ لہذا جب آپ نور والی ہستی کی باتوں کو مانیں گے، نورانی باتوں کو مانیں گے، تو آپ اندھیرے میں رہیں گے۔ اللہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، آپ کے ساتھ اگر لالٹین ہو یا آپ کے ساتھ بہت طاقتور قسم کی لائٹ ہو تو کیا آپ اندھیرے میں چلیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی مان کر چل رہا ہوگا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ روشنی میں ہوگا۔ تو اللہ نور اور قرآن بھی نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، نور کی ضد، اپوزٹ ابھی میں نے بتایا، نور کی ضد قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتایا، هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور۔ تو ظلمات یہ اپوزٹ ہے، کس کا؟ ضد ہے کس کی؟ نور کی۔ اور نور کی ضد کیا ہے؟ ظلمات۔ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سراپا نور، مجسم نور۔ قرآن نور، اللہ نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور۔ اور اسلام خود نور، اسلام خود نور۔ یہ قرآن بھی نور، یہ حدیث بھی نور، روشنی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی اس بات کی کہ میرے بعد کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہدایت دینے آئے نا، ساری زندگی ہدایت ہدایت ہدایت، ساری زندگی نور تقسیم کرتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر دین ہدایت کی روشنی میں لاتے رہے ساری زندگی۔ اور اس بات کی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں میرے بعد میری امت پھر کہیں تاریکی میں نہ چلی جائے، اندھیرے میں نہ چلی جائے، پھر کہیں یہ نور کے راستے سے ہٹ نہ جائے۔
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میرے عزیزان محترم باتوں کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بات اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تم لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت پر رہو گے۔ دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزان محترم، بہت آسان سی بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اگر ہمارا عمل، اگر ہمارے بچوں بچیوں کا عمل، خاص ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اس عمل میں یہ ہدایت پر ہے، اور اگر وہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ گمراہی ہے۔ جس نتیجے تک آپ کو لانا چاہتا تھا، بہت واضح الفاظ۔ ہم کیسے پہچانے کہ ہمارا بچہ گمراہ ہے؟ غور سے، یہ جھوٹ بولنا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں۔ تو اس کا معنی اگر کوئی بچہ یا بچی جھوٹ بول رہا ہو تو وہ ہدایت پر ہے، گمراہ ہے؟ یہ گمراہی پر ہے، راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ چوری کر رہا ہے تو یہ راستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ ماں باپ کو ستا رہا ہے تو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اگر یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اگر یہ اساتذہ کا ادب نہیں کر رہا تو یہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور اگر یہ گالیاں دے رہا ہے تو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور اگر یہ نماز کے وقت میں بھی سوتا رہتا ہے تو یہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور اگر سچ بول رہا ہے تو یہ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ اور اگر یہ ماں باپ کا ادب کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ سچ بول رہا ہے تو کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ ماں باپ کے مال کو اس کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ اور اگر ماں باپ کا استاد کا کہنا مان رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ مشکل موضوع تو نہیں ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کے اوصاف بتائے تھے، وہ جوانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ہدایت کیا چیز؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے بھی، اور بس اوقات ہمارے بزرگوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں بس بچہ ہدایت پر ہے۔ نوجوان بھی یہی سمجھتا ہے کہ بس قرآن مجید پڑھ لیا، حافظ بن گیا، اب یہ ہدایت پر ہو گیا۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ آج نوجوان کو اگر آپ دیکھیں کہ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی بات کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس گھر گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک جوان شخص کے بارے میں کیا جملے کہے۔ آپ علماء بہت سارے موجود، آپ کے ذہنوں میں وہ الفاظ موجود ہیں بخاری شریف کے، کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ اپنے شوہر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو شخص مجبور بے بس ہوتا ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ابھی حضرت نے واقعہ بھی سنا ہے حضرت نے۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کما کر دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 5 جملوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت عبادت فرماتے ہیں، بہت تسبیحات کرتے ہیں، بہت ذکر اذکار کرتے ہیں، بس آپ بہت نیک ہیں، آپ کو اللہ کچھ نہیں کہے گا، نہیں۔ 5 جملے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے وہ خدمت خلق کی۔ آج ہمارے نوجوان میں یہ کمی، آج نوجوان بھٹک گیا راستے سے، وہ سمجھتا ہے شاید میں نے پڑھ لیا، لکھ لیا، ڈگریاں لے لیں اور عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، فلاں ہو گیا، بس میں ہدایت پر ہوں۔ جی کچھ اور بھی کرنا ہے۔ دین کے 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 شعبے اسوہ حسنہ کے ہیں۔ ایمانیات، عقائد درست ہوں۔ اب آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچانا ہے، نسخہ بتانے لگا ہوں۔ 5 دین کے ڈپارٹمنٹ پر، 5 شعبوں پر توجہ دینی ہے۔ نمبر 1، وہ گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 ایمانیات، ان کے عقائد درست ہوں۔ نمبر 2 ان کے عبادات درست ہوں۔ نمبر 3 ان کے معاملات، لین دین درست ہو۔ ابھی میں نے کہا چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، حافظ قرآن بھی ہو گیا، نہیں بیکار ہے، ایسی گمراہی ہے۔ معاملات درست ہوں اس بچے کی۔ نمبر 1 ایمانیات، عقائد درست ہوں، فکر کیجیے بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 عبادات اس کی درست ہوں۔ نمبر 3 معاملات درست ہوں۔ نمبر 4 معاشرت درست ہو۔ نمبر 5 اس کے اخلاق درست ہوں۔ آج کی نشست میں صرف اتنا بتانا تھا کہ آج ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچے اور بچیوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ہم گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت کی روشنی عطا فرما دے، ہدایت کا نور عطا فرما دے، گمراہی کی تاریکی اور اندھیروں سے اللہ ہمیں بچا لے، اور ہمیں دین کے ان 5 شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دونوں باتیں جو میں نے ذکر کی کہ ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا عمل، میرے بچے کا عمل، میری بچی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور میرے عزیزان محترم، یہ صرف اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہو۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اونچا ہوگا اتنا اس بندے کی زندگی میں اطاعت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اتباع سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔